آپ نے شیطان کو دیکھا ہے؟ میری تو ابلیس سے ملاقات ہوئی تھی، شیطان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں۔ کن کھجورا وہ اس خاتون کے اندر وہ 1 فٹ کا تھا، میں نے اس کو آنکھ سے دیکھا ہے، جیسے سانپ کنڈلی مارتا ہے نا، وہ یہاں اس کے یہاں بیٹھتا تھا۔ ایک خاتون نے مجھے کراچی سے فون کیا، کہنے لگی میرے ماموں وفات سے پہلے مجھے کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ کے ماموں نے یہ میسج دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنات کو کریٹ کیا تو انہوں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی۔ ایک انہوں نے لمبی عمر مانگی، دوسری جو چیز انہوں نے مانگی انہوں نے سونا اور دولت مانگی، تیسری چیز انہوں نے مانگی، میں نے فرسٹ ٹائم اپنی زندگی میں اتنا ہارفائنگ کریچر دیکھا، یہ مسان ہے۔ مسان پانی اور ریت میں رہتا ہے۔ تخت سلیمانی کہاں ہے، تابوت سکینہ کہاں ہے، اور دا ہولی گریل کہاں ہے، یہ سیکرٹس ہے سارے۔ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، ایک سائن ہے رہتا، and the whole process will start۔ السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں دا بلوٹو ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور السحر۔ ویورز، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہے فیمس اسٹرالوجر، سائیکک ریڈر اینڈ پامس لالا رخ صاحبہ۔ تو پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا میم، آپ کافی فیمس ہیں پریڈکشنس کو لے کے، یوٹیوبرس کے بارے میں بہت کچھ پریڈکٹ کرتی ہیں آپ، اور بعد میں اکثر آپ کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ آج کل یوٹیوبرس پر جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے، رجب پر، ڈکی پر، تو ان کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے، ان کا اکیلے نہیں ہے، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی لسٹ ہے، ڈسینڈنگ آرڈر میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر رجب بٹ از دا ہائیسٹ ارنر، پھر ڈکی بھائی، پھر وہ ایک موٹو پتلو ہے، پھر نیچے اور لڑکیاں ہیں۔ آئی تھنک دس ہول تھنگ شوڈ ہیو بین پٹ اے اسٹاپ ٹو لانگ ٹائم اگو۔ آلرائٹ۔ ایک تو ہم لوگوں نے اپنی ینگ جنریشن کو ایک آئیکونز ایسے دیے ہیں کہ جو آپ بدتمیزی کریں، آپ بے حیائی کریں، بے شرمی کریں، اور آپ پیسے کمائیں۔ آن دی ادر ہینڈ، آئی ڈو ناٹ بلیو کہ کوئی لیگل یا جائز اتنا زیادہ سینڈنگ کرتا ہے کسی کو بھی، ٹھیک ہے۔ بفور بیکمنگ یوٹیوبر آئی واز ورکنگ آن بیگو لائیو ایپ ہے۔ بیگو لائیو ایپ میں جو سب سے ہائیسٹ ارننگ کر رہا تھا اس وقت، وہ 15 سے 20 لاکھ کر رہا تھا 4 سال پہلے، 5 سال پہلے، ٹھیک ہے۔ بٹ 7 سے 10 کروڑ کمانا، اٹس ناٹ این ایزی فگر۔ تو اگر میں تمہیں پوچھوں کہ کروڑ میں کتنے زیروز ہیں، یقین مانو تمہارے مائنڈ میں نمبر بھی نہیں آئے گا۔ ایگزیکٹلی رائٹ، ایسے ہی ہے۔ اچھا، اب کون لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ سو واٹ ہیپنز از، انٹرنیشنلی پوری دنیا میں وی بین ہیئرنگ اباؤٹ منی لانڈرنگ، بٹ ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہے منی لانڈرنگ۔ اگر آپ نارکوس دیکھیں، اگر آپ جانتے ہیں کہ ہو واز دا موسٹ فیمس ڈرگ مافیا، انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا کیونکہ ڈرگ کا پیسہ ہی کہاں چھپاتے۔ اینڈ یو نو کہ پاکستان میں بہت زیادہ ڈرگس ہیں اور ہماری ایزیلی اویلیبل بھی ہیں، اور یہاں سے ہم بھیج بھی سکتے ہیں۔ کوئی یہاں ہمارے کہیں پر بھی، ہمارے کسی ادارے میں، کسی پورٹس پہ، آئی ورکڈ آن دی ایئرپورٹ ایز ویل، کوئی سیکورٹی سسٹمز نہیں ہے جن چیزوں کو روکے۔ Okay, now what happens is that when somebody is sending you money for this little package that you've sent to Pakistan, how are they supposed to send it to you? میرے ایک دن ویسٹرن یونین نے کسی سے میری ایک کسٹمر نے $60 بھیجے۔ کتنے؟ $60۔ کیا ہے یار $60؟ ایگزیکٹلی۔ مجھے میزان بینک والوں نے بلایا، سائن کروایا ڈاکیومنٹ۔ میں نے کہا جی میری ماموں کی بیٹی ہے، her surname and my surname will never be the same. Proof of identity۔ مطلب اسٹیٹ بینک میں بھی اسٹوپڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رائٹ۔ پیسہ یہاں سے جا رہا ہے، جو ہم نے اتنا بڑا ایک کیس دیکھا جی، انہوں نے ایور فیلڈ کے اپارٹمنٹ خریدے، منی ٹریل، کیا کین یو تھنک آف بائنگ اے فارچونر؟ نو۔ کین یو تھنک آف بائنگ، آپ خرید سکتے ہیں فارچونر؟ میں نہیں خرید سکتی۔ سو جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں اور آپ یہ کروڑوں والی گاڑیاں یوں شخ کر کے دیکھتے ہیں، یو تھنک ویئر از آل دا منی کمنگ فرام، رائٹ؟ سو واٹ ہیپنز از کہ دیز پیپل آر یوزڈ ان فرنٹ لائنز ایز گیٹنگ گفٹس فرام پیپل ان امیریکا۔ وہ گفٹ کے زمرے میں آتا ہے، اینڈ اٹس آل منی لانڈرنگ۔ اچھا چلیں، آئی ڈونٹ مائنڈ، آنے تو یار، پیسہ پاکستان میں آ رہا ہے نا، ہمیں خوشی ہے، بٹ وہ پیسہ پھر کہاں جا رہا ہے؟ از اٹ بینگ اسپینٹ آن اینی تھنگ پازیٹیو؟
आर वी टीचिंग आर यंगर जनरेशन कि जी घर बैठ के आप अपनी बहन को कहें ज़रा डांस करके दिखाओ, वो नाच रही हैं, आप वीडियो बना के दिखा रहे हो, आपकी अम्मा खाना बना रही हैं, बेटे को थप्पड़ मार रही हैं, गालियाँ दे रही हैं. Is this content that we want our younger generation to be following? I like this guy. He shows a clip and then he gives you a comment. मेरे Facebook पे मैंने शायद उसको ऐड किया हुआ है. उसने मुझे कल परसों जब मैं देख रही थी तो उसने 5-6 लड़कियों का घरों में, मिडिल क्लास फैमिलीज, एजुकेटेड, अच्छे घरों की बच्चियां ना डांस अपने ड्राइंग्स में डांस करते हुए और उनकी वीडियोस डाली हुई है लोगों ने टिकटॉक पे और इस पे. आप मुझे बताएं कि चलिए छोड़ दें, मज़हब को छोड़ दें, विल नॉट टॉक अबाउट रिलीजन. क्या हमारे माशरे में ये एक्सेप्टेबल है? नो. क्या मैं यहाँ भी खड़ी होकर डांस करूँ तो क्या फिर कहूँ मैं स्पिरिचुअल हीलर हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ? विल यू एक्सेप्ट मी? नो. और एक चीज़ है जो हमारे, आई एम नॉट वेयरिंग अ दुपट्टा, यू आर नॉट वेयरिंग अ दुपट्टा, हमें कोई जज नहीं कर रहा, राइट? पर जहाँ जजमेंट्स आ जाती हैं वहाँ पर तो ख्याल रखना पड़ता है ना. बच्चों ने कल शादी करनी है. अमेरिका में इतने बड़े बड़े केसेस हुए हैं, लाइक माइली साइरस, एक बड़ी फेमस थी लड़की, यंग आर्टिस्ट थी, बहुत मशहूर हो गई. 13-14, आपको पता है वहाँ की लड़कियाँ 13-14 साल की उम्र से इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हैं, सेक्स में, न्यूडिटी में. उसने कोई अपनी न्यूड वीडियोस बना ली थी, शायद उसने घर में खुद ही बनाई हो, वो लोगों ने निकाल के वायरल कर दी. अब उसका पूरा करियर वहाँ भी बुरा समझा जाता है. हम समझते हैं कि यूरोप में, अमेरिका में, यूके में औरत को नंगा दिखाना इज़ एक्सेप्टेबल. बिल्कुल. आपको मैं मज़े की बात बताऊं, वहाँ की एक्ट्रेसेस भी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करती हैं कि हम अपनी बॉडी इतनी डिस्प्ले करेंगे या हम नहीं करेंगे, बेडरूम सीन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे. आपने कभी किसी इंग्लिश मूवी में नंगा मर्द देखा है? नो. मर्दों को क्यों नहीं दिखाते हैं? एग्जैक्टली. औरत इज़ ओनली ऑन डिस्प्ले. बट इवन इन दैट सोसाइटीज़ जिसको हम नॉन कंजर्वेटिव लिबरल सोसाइटीज़ समझते हैं, वहाँ भी इन चीज़ों को बुरा समझा जाता है. तो हम कैसे उन चीज़ों को अपने लिए ओपन कर दें? हमारे ऊपर तो पहली पाबंदी मज़हब ने लगा दी, दूसरी पाबंदी हमें सोसाइटी ने लगा दी, तीसरी पाबंदी हमें अपने अखलाकियात ने और फैमिली वैल्यूज़ ने लगा दी, राइट? फोर्थ आई वुड से हमारी एजुकेशन ने लगा दी. सो वी नीड टू बी वेरी कंट्रोल्ड. अब ये जितने, आई थिंक ये पीका एक्ट, आई होप कि इसको सही इस्तेमाल किया जाए. मसला ये है कि लॉज यहाँ बनते हैं, एक्ट्स आते हैं, उन पे अमल नहीं होता. Exactly. अब क्या होगा? बिल्कुल, ये रजब बट पे केस हुआ, हमें पता ही नहीं चला वो कैसे वापस आ गया. किसी ने उसकी एंट्री कवर की. एक बंदा जिसकी को डेथ थ्रेट्स हैं, वो पाकिस्तान से भागा है, उसके ऊपर वो शेर वाला केस और जो गन वाला केस, ठीक है, जो मेरी फर्स्ट प्रेडिक्शन थी कि उस पर टफ टाइम आएगा. ही एंटर्ड पाकिस्तान, देयर वर नो केसेस. डिड एनीवन सी हिम बीइंग अरेस्टेड? वो केसेस कहाँ गए? Nobody knows. अब डक्की पे केस है, उसको एयरपोर्ट से पकड़ा, उसको घर से क्यों नहीं पकड़ा? राइट. अभी आप एक और है, मोटू है, क्या है, पतलू है, वो किसी के, वो लड़का बड़ा हार्श करता है, अरसलान नाम है आई थिंक, बड़े हार्श क्वेश्चंस करता है. उसने कहा जी आप जिस गाड़ी में आए हैं मैं चेक करूँ ये आपके नाम पे है कि नहीं. 12 करोड़ की गाड़ी में आया था. कितनी? 12 करोड़. उसने कहा जी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, मैं कमाता हूँ, मैं तो नहीं कमाता हूँ. और हमारी मॉरल वैल्यूज़ ही नहीं है, ठीक है. उसके नीचे उसका एक क्लिप लगा हुआ था, 7 मिनट में 7 करोड़. कितने? 7 करोड़. हम एक पूरा घंटा बात करेंगे, आपको आई एम श्योर इसके कोई 20 लाख भी नहीं देगा. एग्जैक्टली राइट, ऐसे ही है. सो आई ट्राई टू सी के 7 मिनट में 7 करोड़. सो द गर्ल इज डूइंग अ स्ट्रिपटीज. लोग पैसे भेज रहे हैं और कह रहे इसको बोलो अपना अगला कपड़ा उतारे. राइट. सो वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ थिंग. आई होप कि इनसे थोड़ा सा हमारी यंगर जनरेशन सबक सीखे बिल्कुल. और अपने को एक कंट्रोल्ड कंटेंट में लेकर आए. Right. कंटेंट का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे क्या बोल रहे हैं. राइट. अच्छा मैम, मैंने आपके क्लिप्स देखे हैं जिनमें आपने कहा है कि आपने शैतान को देखा है. शैतान को तो सब देखते हैं, हर रोज़ देखते हैं, हम मुलाकात भी करते हैं, हमारे साथ आके बैठता है, खाता है, पीता है, क्योंकि हम सबके अंदर एक शैतान है. खैर मेरी तो इब्लीस से मुलाकात हुई थी, शैतान छोटी छोटी चीज़ों से नहीं. आई मेट इब्लीस. हमें बड़ी मज़े की बात लगी. मैं 2-3 लोगों को मैं भी फॉलो करती हूँ. एक है प्रोफेसर अहमद रफ़ीक, अमेजिंग पर्सन,
अमेजिंग. मुझे ये अच्छा लगता है कि पढ़े लिखे हैं, एंड ही इज़ अ प्रोफेसर एंड ही टॉक्स अबाउट फिजिक्स एंड रिलीजन. उन्होंने बड़ी मज़े की बात की. आई जस्ट रिसेंटली सॉ दिस. उन्होंने कहा इब्लीस ने इतनी इबादत की थी, ही वॉज अ जिन, जिसको कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि उसको उठा के अर्श पे फरिश्तों के साथ बैठा दिया. ठीक. फिर अल्लाह ताला ने तख्लीक की आदम की और सबको हुक्म दिया कि इसको सजदा करो. फरिश्ते चूंकि अल्लाह के आगे बोल नहीं सकते, उनको ये अल्लाह ने एबिलिटी दी ही नहीं है. फिर भी उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि ये आप जो क्रिएशन कर रहे हैं इसको इतनी ताकत दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि इसको मैं पूरी दुनिया का हक दे दूंगा, उस पर इसको मतलब रूलर बना दूंगा. तो उन्होंने कहा ये Right. शर फैलाएगा. बट इब्लीस ने कहा कि मैं तो आग से बना हुआ हूँ, मैं इस मट्टी के पुतले के आगे क्यों? क्योंकि वो जिन था. जिन्नात और हमारा इक्वल हिसाब होगा क़यामत के दिन, उनका भी हिसाब किताब है. अच्छा. वी डू नॉट नो अबाउट ही. उनकी वो मखलूक दुनिया में हमसे पहले आबाद थी. ऐसे है. ही सेड मैं तो नहीं करूँगा. दुनिया से उठा के जिनको आसमान पे ले गए. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदम को आसमान पे बनाया और उसको एज अ पनिशमेंट दुनिया में भेजा. सो डू यू सी, एक यूं गया एक यूं गया. Right. Now they're interacting each day, every day with each other, trying to. इंसान वापस जन्नत में जाना चाह रहा है और इब्लीस उसको वहाँ से जाने से रोक रहा है. सो दिस इज़ अ बैटल. सारी जंगें किस चीज़ पे हुई? ज़र ज़मीन और ज़ेवर, Exactly. इसी चीज़ पे. सारी फाइट्स गुड एंड बैड एंड ईविल की हैं. दुनिया में आप कोई फिल्म उठा के देख लें, जी दुनिया तबाह हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी यही जंगें. जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ अल्लाह ताला एक फरिश्ता और एक शैतान. कॉमन लेट्स यूज कॉमन लैंग्वेज. Okay. ओके. इंसान के नफ्स के अंदर अच्छाई भी अल्लाह ने रखी है और बुराई भी रखी है. अब ये आप पे है कि आप अपने कौन से वाले नफ्स को ज़्यादा फीड करते हैं. Right. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं रात को सोने से पहले बहुत डरती हूँ, अल्लाह मियाँ मैंने आज कोई गलती तो नहीं की, अल्लाह मियाँ मैंने हिसाब देना है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने उसके साथ बदतमीज़ी की, आज मैंने ऊंची आवाज़ में उससे बात की, ये किया वो किया. वो लोग कौन हैं हमारे दरमियान में? वो मुनाफिक लोग जो अपने सगे भांजे भतीजों के हक खा जाते हैं, ख़ानदानों की जायदादें खा जाते हैं, जवान लड़कियों को निकाह में लेके तलाक़ें दे देते हैं, 2-2 बच्चों के साथ रात को 3 बजे घर से निकाल देते हैं. वो भी तो अपने को मुसलमान कहते हैं. राइट. Right. वो बच्चे जो अपने माँ बाप को ओल्ड होम में छोड़ कर आ रहे हैं, जो अपनी माँ को और बाप को एक वक्त का खाना देते हुए उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है मेरी बीवी पका के इनको खाना खिलाए. वो सगे बहन भाई जो एक दूसरे को की जड़ें काटते, ये कहाँ से आए? ये हमारे अंदर का शैतान है. मेरा तो एक इंसिडेंट था, मेरा एक ऐसा रिलेशनशिप थी जो मेरे हक में अच्छी भी नहीं थी, और लेकिन मैं उसके लिए बहुत तड़प रही थी. आपको पता है इश्क मोहब्बत में इंसान तो पागल हो जाता है. Yeah, right. लैला मजनू तो मैं लैला बनी हुई थी, रोए जा रही थी. मजनू अपने घर में खुश अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था और मैं अल्लाह से मजनू को मांगे जा रही थी. तो बड़ी बातें की भाई. तो मेरी बेटी ने इधर अपने को खुद इंटरप्ट करके आपको एक बात कहती हूँ. मेरी बेटी ने अपनी एक्स सास को एक दफ़ा कहा कि अम्मी जितनी खिदमत मैंने आपकी की है ना, अपनी माँ की करती तो मैं जन्नत पा लेती. तो जितनी इबादत बात मैंने है. उसके इश्क में की ना, तो खैर इबादत तो इबादत है, अल्लाह ने उसको ज़ाया तो नहीं करना ना. तो लेकिन कहते हैं कि खालिक तक पहुँचने के लिए खल्क से ही रास्ता मिलता है. बिल्कुल ऐसे है. तो मुझे उस एक दिन इब्लीस आ गया. एंड जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ लोग हंसते हैं, नीचे कमेंट्स लिखते हैं, इनको पुराना बॉयफ्रेंड याद आ रहा है. मेरे बड़े बॉयफ्रेंड्स थे. हुमायूं सईद भी मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड था, अदनान जलानी, मैं वाज इन टीवी एवरीथिंग. मैं सब बड़े मोहम्मद राना, इन सबसे मैं मिली हुई हूँ. सैयद नूर, ये घर के लोग हैं हमारे सारे. क्रिकेट टीम्स ले लें आप, हॉकी टीम्स ले लें आप. आई वाज अ वेरी वेरी सोशल पर्सन इन कराची. ठीक है. सो ये आके मेरे सामने खड़ा हो गया लेफ्ट में और मुझे कहता है, उससे तो मांग के देख लिया और मुझसे भी मांग, मेरे पास आ जाओ. गिव योर सोल. आपने अपना सोल, स्पिरिट भी नहीं, सोल आपने उसको बेचना है. और ये आपने, अब तो ये स्कैंडल्स बहुत चल रहे हैं ना, इल्यूमिनाटी और ये सारा, और ये बियॉन्से ने भी किया है, फलाने ने भी किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट है. वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? शैतान की सोल बेचना. I looked at him. I said, नहीं,
یہ 2 دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ سول کا، اچھا جہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے آزمایا. پوری زندگی آزمائش ہے، ٹھیک ہے. آئی واز ان امیریکا، بڑا اپنا گھر ور بیچ کے سب کچھ کر کے گئی تھی. بڑا پکا تھا 100% تک ہے میری وہاں پیپر میرج ہو جائے گی، سب ہو جائے گا. نہیں ہوا. اللہ رب العزت نے نہیں چاہا میں وہاں رہوں. میری خالہ بڑی اسپریچول ہے، بہت نمازی پرہیزگار. مجھے فون کر کے بروز بات ہوتی تھی، مجھے کہتی بیٹا تم ڈکلیئر کر دو تم کرسچن ہو، تمہیں پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، تم اسائلم لے لو. میں نے کہا خالہ ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ مجھے وہاں کھڑے ہو کے ایک اوتھ لینا پڑے گا بالکل ایسے کہ ہے. آئی ایم ناٹ اے مسلم اینی مور اینڈ آئی ایم اے کرسچن. کہتی ہیں اوتھ؟ میں نے کہا ہاں مجھے حلف اٹھانا پڑے گا، قسم کھانی پڑے گی. لوگ تو قرآن میں بھی ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں. بالکل ایسے ہے. لوگ تو بی بی پاک دامن کے دربار پہ کھڑے ہو کے بھی جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں. آئی ہیو بین وزٹنگ لاسٹ 3 weeks اینڈ آئی ہوپ کہ بی میرا سلام ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ میرا ایک کام بہت بڑا رکا ہوا ہے. میں اللہ سے مانگتی ہوں، میں تو کسی کا وسیلہ بھی نہیں دیتی. میرا تو اتنا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے نا، میں نے اسپیڈ ڈائل پہ اللہ کا نمبر لکھا ہوا ہے. میرا ڈائل اللہ میاں آئی ہیو دس ایشو، اللہ میاں آئی ہیو دس ایشو، اینڈ الحمد للہ 75% مجھے جواب مل جاتا ہے. اب لوگوں کو یہ ایکسیپٹ کر، یہ سب کے لیے ہے. بالکل ایسے نور آئی ایم ناٹ دی اونلی ون، آئی ایم ناٹ دی اونلی ون، ایوری ون کین ٹرائی دس. رائٹ. آج مجھے کسی نے بیپر پہ لیا، ان سے میری بات ہو رہی تھی، ان کے شو میں اپیئر ہو رہی تھی. میں انہیں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے لوگ کہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سائیکیٹرسٹ بیٹھی تھیں، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہیلوسینیشنس بھی تو ہوتے ہیں نا، یہ جو آپ کہتی ہیں میں نے ایسٹرل ٹریولنگ بھی کی، میں نے روحیں بھی دیکھی، میں نے جنات بھی دیکھے، میں تو یہاں بھی گئی، میں تو وہاں بھی گئی، تو یہ ہیلوسینیشنس بھی ہو سکتی ہیں، مینیفیسٹیشنس بھی ہو سکتی ہیں. میں نے کہا بالکل. میں نے کہا وائی ناٹ، وائی ناٹ. اگر میرے اندر یہ پاور ہے، جیسے آپ نے بات کے شروع میں کہا مینیفیسٹیشن اینڈ جی انرجی، اگر میرا دماغ اتنا مجھے اجاگر کر کے میں سجدے میں جاؤں، اور میرا پورا جس سے آئی گیس گوز بمپس when I say this، میں سجدے میں جاؤں اور میں سوچوں میرے سامنے خانہ کعبہ ہے اور میرے اوپر وہ طاری ہو جائے کیفیت جو جب میں عمرے پہ گئی تھی تو وہاں تھی، تو وائی ناٹ. ہر ایک کو یہ میسج دے رہی ہوں، آپ سب ٹرائی کریں، ہر نماز میں ٹرائی کریں، ہر سجدے میں ٹرائی کریں، اور اللہ آپ کو دیکھیں کہاں کہاں لے کر آتا ہے. آئی لو مسجد نبوی. جب میں انٹر ہوتی ہوں نا میری روح ہاں کھل جاتی ہے. ایسے پلانٹس کے جیسے پانی دیتے ہیں نا وہ کھل جاتے ہیں، ایسے میرے سارے پلانٹس مر رہے ہیں، میں بہت ڈپریشن میں ہوں. اچھا جس کو پلانٹس کے بارے میں کچھ پتہ ہے پلیز مجھے کانٹیکٹ کریں اور مجھے بتائیں. تو اگر یہ ہیلوسینیشن بھی ہے، اگر یہ ہماری سوچ بھی ہے، تو کیوں نہیں اچھی چیزوں کی سوچ رکھنی چاہیے نا. بالکل. پازیٹیو انرجی سے تو آپ کو فائدہ ہی ہے، Right. برا تو نہیں ہے. سو وائی ناٹ. وہ کہتا ہے نا چائے کے ایڈ میں، وائی ناٹ میری جان، وائی ناٹ. تو آئی سے وائی ناٹ، گو اہیڈ، ایوری بڈی شوڈ ٹرائی دیٹ. میم آپ نے اپنی سائیکک پاور سے بہت زیادہ مرڈرس بھی سالو کیے ہیں، جی تو اس بارے میں بتائیں. ابھی ریسنٹلی ایک خاتون نے مجھے کراچی سے فون کیا، ان کے فیملی میں 2 بڑی کلوز ڈیتھس ہوئی تھی، ایک ان کے ماموں کی اور ایک ان کے بھانجے کی. اور انہوں نے مجھے پکچرز بھیجی. میں نے ان کو ذرا ہیفٹی سی فیس بتائی، کیونکہ یہ کام بہت مشکل ہے، کسی کی روح کو بلانا اور اس سے بات کرنا. اچھا. وہ کہنے لگی میرے ماموں وفات سے پہلے مجھے کچھ کہنا چاہ رہے تھے، مگر چونکہ ان کو ہارٹ اٹیک اتنا سیویئر ہوا تھا کہ وہ بول نہیں سکتے تھے، مگر وہ کچھ اس طرح اشارہ کر رہے تھے. تو اگر اب آپ ماموں سے پوچھ کے بتا دیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. تو ان کی والدہ نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہوئی تھی، جو بھی اسٹوری تھی. میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ کے ماموں نے یہ میسج دیا ہے کہ میں نے جو بھی میرا ہے نا وہ آپ کے نام کیا ہوا ہے، اور وہ پیپرز آپ کی امی کے پاس پڑے ہوئے ہیں. میں والدہ دینا نہیں چاہ رہی. تمہارے جو ماموں ہیں ان کو بھی کوئی زہر وہر نہیں دیا گیا، ان کو لوور ایبڈومن میں جیسے نا بعض دفعہ آپ کا اپینڈکس برسٹ ہو جاتا ہے، وہ پوائزن پھیل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہوا. ان کو سیویئر لنگس کا ایشو تھا، ان کی بریدنگ بند ہو گئی تھی. اگر ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے چند مہینے زندہ اور رہ لیتے. لیکن اس حالت میں اس چیز میں بلیو نہیں کرتی. آرٹیفیشلی ایک بندہ صرف سانس لے رہا ہے، باقی سارا جسم مرا ہوا ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ٹو می دیٹ از ناٹ اے لائف. ٹھیک ہے. رائٹ. اچھا ایک کیس میں نے افریقہ میں سالو کیا تھا. وہاں سے مجھے کال آئی ایک آدمی کی کہ جی اپنے کو بہت بڑا ڈان کہتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہے، مجھے بہن کہا انہوں نے، لیکن جب پاکستان آئے تو انہوں نے مجھ سے نہیں ملے، جبکہ بہت وعدے تھے کہ میں آپ سے ملوں گا. ہمارے یہاں نا ہم پاکستانی جو ہے نا، ہم اپنی الفاظ کا پاس نہیں رکھ سکتے.
ہماری ڈاؤن فال جو پورے ملک کی ہے نا، ہم اپنے وعدوں کے سچے نہیں ہیں، نہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، نہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، نہ اپنی فیملی کے ساتھ. تو پھر کسی کو ایسی، میں اسی لیے لوگوں کو منع کرتی ہوں، پلیز مجھے بہن ماں کچھ بھی نہ بولیں، کوئی رشتہ نہ بنائیں. ان کا 2 فرینڈس تھے، وہ مرڈر ہو گئے تھے. انہوں نے مجھے تصویریں بھیجی. میں نے ان سے کہا کہ ان کے پراپر فیسز کی پکچر، آئی ورک ایز اے سائیککس جو ہوتے ہیں نا، وہ فیس اور نام سے کام کرتے ہیں. وہ جب میں نے دیکھے ان کو، تو ان کا ابھی تک تو ان کا کیس یہ مرڈر کے 2nd ڈے کی بات ہے یا 3rd ڈے کی. فورینزکس ہو رہا تھا، موبائل ان کا پولیس نے رکھا ہوا تھا، میسیجز ان کے نہیں ہو رہے تھے. میں نے ان سے کہا وہ آپ کے گھر آ رہے تھے؟ کہنے لگے جی وہ میرے گھر آ رہے تھے، کھانے پہ انوائٹیڈ تھے. راستے میں وہ ATM مشین پہ رکے پیسے نکالنے کے لیے. ATM کے سامنے ہی ان کا مرڈر ہوا تھا. 2 گن مین آئے بائک پہ، کسی نے ویڈیو بھی بنا لی، وہیں انہوں نے فائر کیے، دونوں بندے مر گئے. کہنے لگے ہم 21 لوگ پاکستان سے بھاگ کے افریقہ آئے تھے، 18 مر چکے ہیں، 3 صرف زندہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ سیکیورٹی کے بغیر کہیں چلتے نہیں ہیں، ان کے آگے پیچھے سیکیورٹی کے ڈالے ہوتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں. عمل ہوتا ہے، رات کو پڑھائی ہوتی ہے، اس کے بعد اسپرٹ سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے. ان میں سے ایک سے تو میری بات ہو گئی. انہوں نے کہا جی میرا تو کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن جو دوسرا تھا، جو ایکچوئل ٹارگیٹ تھا، وہ ایک بہت بڑی ڈیل اس نے کوئی لینڈ کی تھی، اور جس کا وہ لینڈ خریدنا چاہ رہا تھا، اس بندے نے اس کو مرڈر کروایا تھا. وہ کلیکٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، جب گولیاں مارتے ہیں نا آپ، ایسے تو راستے میں جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں. وہ اس کے ساتھ تھا تو وہ اس کو بھی مار گئے. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے. اب ہفتہ 10 دن 11 دن 15 دن گزر گئے. انہوں نے مجھے ایک تصویر بھیجی ایک کالے کی. کہنے لگے مجھے بتائیے آپا، یہ تھا ان میں، کیونکہ انہوں نے وہ باندھے ماسک لگا کے کیے ہوئے تھے، وہ کلرز میں سے ایک تھا. میں نے کہا ہاں یہی تھا. کہنے لگی کہاں پر ہے یہ؟ میں نے کہا 3 جگہوں کے نام بتائیں. ٹھیک ہے، اب آئی ڈونٹ نو افریقہ، آئی نیور بین ٹو افریقہ. انہوں نے مجھے 3 جگہوں کے نام بتائے. جو مڈل والی جگہ تھی پالو آتو تھی، اس طرح تھی. میں نے کہا جی یہاں کا ہی ہے یہ. کہنے لگے ہاں ان کا جو اسپاٹ ہے وہ یہی ہے. اب مجھے دیکھو، لوگ ٹرائی بھی تو کرتے ہیں نا کہ آپ کو کتنا نالج ہے. تو کہتے ہیں اچھا میں کل جاؤں گا، میں اس کو کنفرنٹ کروں گا. میں نے کہا بھائی مگر فائدہ کیا ہے؟ ایک ہائرڈ کلر ہے، ایک اساسن ہے، آپ اس کو کیا کہہ دیں گے؟ نہیں مجھے جانا تو ہے، وہاں کے جو ہیڈز ہیں میں ان سے بات کروں گا، یہ کروں گا. دوسرے دن ابھی وہ نکل نہیں لگے تھے کہ ان کو تصویریں آ گئی کہ وہ بندہ مرڈر ہو چکا ہے. انہوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کی بھی مجھے تصویر بھیجی کہ ہی از بین مرڈرڈ. میں نے کہا چلیں آپ کا ایک تو ختم ہوا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اٹس پیرلل ورلڈز ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارے ساتھ انسان ہیں، جنات ہیں، اور اب تھیوریز آ رہی ہیں. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے، کیا تم سمجھتے ہو بندے کہ میں نے صرف تمہیں مخلوق بنایا ہے اور دنیا کوئی نہیں آباد کی؟ میں نے تو بہت سی دنیاؤں کو آباد کیا اور بہت سے اور لوگوں کریچرز بنائے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر اسٹرینج دیکھیے؟ نہیں میں نے نہیں دیکھی، بٹ آئی ہیو ہرڈ آف اٹ. You must watch it. You must watch it. Then you'll understand what I'm talking about. پورٹلز ہیں، دروازے ہیں، رائٹ؟ آپ نے جادو وادو میں دیکھا، وہ یوں کرتے ہیں پورٹل کھل جاتا ہے. میری لائف میں پورٹلز ہیں. ٹھیک ہے، اچھا مجھے اللہ نے دی ہوئی ہے، لیٹ اسٹارٹ. سائیکک، اسٹرالوجی، نیومرولوجی، جیمولوجی، ایسٹرل ٹریولنگ، 3rd آئی اوپن. اوکے، اور کیا کیا ہے؟ اسپرٹ سے بات کرنا 3rd آئی میں ہی آ جاتا ہے. اس طرح اب کیا ہے کہ اگر میں اپنے سارے ہی دروازے کھلے رکھوں، فار ایگزامپل اپنا گھر ہے آپ کا، اس میں ایک بیڈ روم کا دروازہ ہے، ایک مین دروازہ ہے، کچن کا دروازہ، اب سارے دروازے کھول دیں تو ہر طرح کی چیزیں اندر آ جائیں گی. مکھیاں، مچھر، بلی بھی گھس رہی ہے ہمسایوں کی، چوہے بھی آ رہے ہیں. یو ہیو ٹو کلوز دیم. آپ کو ایک وقت میں ایک دروازہ کھولتے ہیں. آپ نے اپنے کمرے سے نکلنا ہے، آپ نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا. آپ نے باتھ روم جانا ہے، باتھ روم کا دروازہ کھولا، رائٹ؟ اسی طرح میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے میں صرف اس کا دروازہ کھولتی ہوں، کیونکہ میں اس طرح سے دروازے کھول دوں تو پھر تو میرا برین ڈیمیج. اور سب سے بڑا پرابلم مجھے پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں ان سب کو یہ پتہ ہے کہ جب آپ نیگیٹو انرجیز، کیونکہ لوگ تو اپنے دکھ میں ہی آتے ہیں نا میرے پاس، جب میں نیگیٹو انرجیز لیتی ہوں اپنے اندر تو مجھے نکالنی بھی تو ہے نا. میرے پاس تو صرف ایک ہی طریقہ ہے اس وقت، نماز میں، سجدے میں، کیونکہ آپ کے برین میں سارا بلڈ جاتا ہے تو وہاں دعا کرنا. اب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سجدوں میں کتنی دعائیں کر سکتے ہیں، رائٹ.
राइट. तो मुझे चाहिए ब्लैक ऑनिक्स, काला पत्थर इतना बड़ा सा होता है, उस पे हाथ रख के ना तो वो आपकी पूरे जिस्म की एनर्जीज को करके Absorb कर उसमें लेता है. एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. हजरत असवद क्या है, यू नो ना. Yeah, right. तो जैसे वो हमारे गुनाह ले लेता है, ये आपकी नेगेटिव एनर्जीज को ले लेता है, बट आई डोंट हैव इट. Okay. बट मेरे पास एक जर्मनी की मेरी जानने वाली थी, उन्होंने कहा आप पानी में करें. जब रीडिंग इस तरह जितनी भी हैवी होती है उसके बाद आप पानी रख के उसमें दोनों हाथ ऐसे रख के कि आपके अंदर से सारे आपके सोल से सारा कुछ निकल जाए. तो ये बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सी रिकी है. जी. फिर ये आपको पता है कि मंत्रास हैं, चक्रास हैं. Right. आप जिस तरफ चले जाएं आपको बीड्स हैं. आपने देखा है कि तस्बीह हर मज़हब में है. आपने यहूदियों के हाथ में भी तस्बीह जी, देखी है, ऐसे है, बिल्कुल. क्रिश्चियंस के हाथ में भी आपने तस्बीह देखी है, मुसलमानों के हाथ में भी. वाई इज देयर अ तस्बीहा, द राउंड सर्कल बीड, व्हेन यू डू दिस, व्हाट्स द मैजिक? क्या है वो? It's a very, very magical thing. First of all, it's a source of energy. ठीक है. Second, it's a source of concentration. कि मैं रात को जब सोने लगती हूँ ना तो आई ट्राई के एंड में मैं तस्बीह हाथ में पकड़ूँ. मैंने 2-3 दफ़ा कहा, मैंने कहा नहीं मैं खुला आज पढ़ूंगी. पहले मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये तो हमारे ज़ुबान पर है ना, बिल्कुल. मैं पढ़ूंगी. लेकिन उसमें क्या होता है, एकदम से मैं इंटरप्ट हो जाती हूँ. अरे कल बिजली का बिल देना है, ओ मेरा पैकेज ख़त्म हो गया है, ओहो. दैट्स माई होल्ड अ तस्बीह. इफ़ आई डोंट होल्ड अ तस्बीह माई थॉट्स वॉन्डर. सो तस्बीह जो होती है ना वो आपको एक जगह से चिपका के रख लेती है. राइट. राइट. सो वो आपके लिए, और वो उसमें आप जितना पढ़ते जाते हैं वो एनर्जी होती जाती है, वो एनर्जाइज्ड हो जाती है. आपने मस्क करके सुना है कभी किसी मज़ार पे जाएं तो वो कहते हैं जी हम आपको ये मस्क करके देते हैं, यानी इस कब्र से टच करके कि इसकी जो रूहानियत है वो आ जी, जाए. बिल्कुल. आई रिसेंटली गॉट अ कड़ा फ्रॉम देयर बीबी पाक दामन से. तो बात ये है कि अपनी ये सारी एनर्जीज़ को आप लोगों ने, आपने अक्सर देखा है लोग तस्बीह लाते हैं जी मैं खाना काबा हाँ की जी. कपड़ों से लगाई थी कि खाना काबा के. मैं इन चीज़ों में इतना ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस में नहीं जाती हूँ, बट दे हेल्प यू. ये टूल्स हैं, बिल्कुल. मगर आपका मेन एफर्ट एंड गोल अल्लाह तक पहुँचना होना चाहिए. बिल्कुल. दैट शुड बी योर फाइनल एम. राइट. बट ये सारी meandering है, ये रास्ते हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, अल्टीमेट उधर ही जाना है. बिल्कुल. मैम आपने जिक्र किया आप एनर्जीज रीड कर लेती हैं, इन एंटिटीज से बात कर लेती हैं, तो एक तो ये बताएं कि आपसे बात कैसे करते हैं, और दूसरा अभी इस टाइम यहाँ कुछ है? जी यहाँ आपके 2 कैमरामैन बैठे हुए हैं ना. नहीं, उसके अलावा उसके अलावा जो हम ना देख सकें, क्योंकि आपकी थर्ड आई स्ट्रांग है. देखिए मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ नूर, ऑलमोस्ट हर जगह पे चीज़ें हैं. एग्जैक्टली. ठीक है. ये नहीं होता कि कोई ख़ास हॉन्टेड जगह होगी और उसमें सिर्फ काले कमरे होंगे तो वहाँ होगा. आपने इतनी बड़ी ब्लैक शीट्स लगाई हुई हैं. ब्लैक कलर जो होता है ना वो एब्जॉर्व करता है नेगेटिव एनर्जीज़ को, और इन चीज़ों को जगह देता है छुपने की. अच्छा. जो चीज़ हमें नहीं पता वो ये है कि ये मखलूक़ात जो हैं, ये अल्लाह ताला ने जैसे जब जन्नात को क्रिएट किया तो उन्होंने अल्लाह से 3 चीज़ें मांगी. ठीक है. एक उन्होंने लंबी उम्र मांगी, जन्नात की उम्र 800,000 साल इस तरह होती है. दूसरी जो चीज़ उन्होंने मांगी, उन्होंने सोना और दौलत मांगी बहुत सी. तीसरी चीज़ उन्होंने मांगी कि हम आँख से ओझल हो जाएं, हमारे को नज़र ना आए. ठीक है. अब मैं आपसे बात कर रही हूँ एकदम से मेरी नज़र वहाँ जाती है और मुझे ऐसे एक शैडो सा नज़र आता है कि मूव कर रहा है. तो मैं आपसे कहूँ ओ नूर आपके पीछे एक जिन खड़ा हुआ है. अरे डराना, चीज़ें तो हैं, हर जगह हैं. जहाँ आपने ये सामान ऐसे स्टॉक किया हुआ होता है वहाँ चीज़ें होती हैं, इनके बीच में होती हैं, इनके साइड पे होती हैं, बट हर जगह ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह ही मौजूद हों और आपसे वो कम्युनिकेट करें. फिर दूसरी बात ये कि डू आई वॉन्ट टू टॉक टू देम अबाउट वॉट? नहीं, मेरे साथ हैं. अब मुझे कल किसी ने कहा कि आप अपनी जन्नात जो आपके साथ हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, आपको गिफ्ट में भी मिले हैं? जी मेरे साथ 4 बोना जिन थे. 2 मेरी मेट के पास रह गए, 2 मेरे पास हैं. अच्छा. मुझे कहती हैं आप इनको इनसे ना काम कहें.
میں نے کہا کس طرح کا کام؟ یعنی میں نے کہا سامنے بینک ہے یار، اس کو لوٹ کے لے آؤ اور مجھے گھر میں بیٹھ کے آرام سے بڑا سا میں ارے آج کل پتہ نہیں فارچونر کیوں نکل رہی ہے میرے منہ سے، لگ رہا ہے اللہ میاں نے مجھے دے دینی ہے کیا فارچونر، پتا. ہے نا. رائٹ. یہاں لیکن اس کی کروڑوں میں قیمت سن کے تو میں چپ کر گئی ہوں، اتنی بڑا حساب کوئی بات نہیں، آپ بول بول کے مینیفیسٹ کر لیں گی. میں امیجنیشن. آج بڑا اچھا، میں ٹک ٹاک دیکھ رہی تھی، 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے چارپائی کے اوپر اور سامنے ایک اسٹیئرنگ وہیل لگایا ہوا تھا، اس پہ نمبر بھی لکھا تھا 7994، اور وہ نا یوں کر رہا تھا، اور پیچھے والے بھی ہل رہے تھے اس کے ساتھ، اور پھر ٹیڑھی آئیوں گاڑی کی دونوں ادھر ہو گئے. اتنا زبردست کلپ بنایا، مطلب امیجنیشن آپ کی دیکھیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارا انسان غاروں سے نکلا، ہواؤں میں اڑ پڑا. مطلب look at the ٹائم فریم in 1000 years or so، ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. آپ صرف 500 سال پہلے دیکھ لیں، رائٹ. 15th سینچری میں 16th سینچری میں ہمارے پاس کیا تھا؟ گاڑیاں تک تو تھی نہیں. بالکل. لنڈن کی سڑکوں پہ لوگ وہاں پٹیاں کرتے تھے. شرلک ہومز کا جو سیریز ہیں، جب یہ لکھی گئی ہیں، یہ 1800s میں لکھی گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے پکی سڑکیں نہیں تھیں. ٹاؤن کا جو اتنا بڑا پورا لنڈن کا شہر تباہ ہو گیا تھا، جلانا پڑا ان کو. لاشیں اتنی ہو گئی تھی کہ جلانا پڑا غلاظت کی وجہ سے. ہم نے 100 ایئرز میں، یہ سن 2000، اگر آپ 1899 پہ بھی چلی جائیں نا، تو آپ ذرا پرانی فلم اٹھا کے دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں یار، یہ 100 ایئرز میں اتنا چینج. اینڈ وائی سڈنلی ہم لوگوں نے وہ کیا. بالکل ایسے پہلے آگ ڈسکور کی تو کہتے ہیں کہ زندگی آسان ہو گئی، دن سے رات آ گئی، چیزیں پکنے لگیں. اس سے پہلے کچا گوشت کھاتے تھے، آگ جب تک نہیں تھی. پھر ویل جب ڈسکور ہوا تو موومنٹ شروع ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ بھی نا آہستہ آہستہ آپ کو آگے لاتے جاتے ہیں، اور پھر ایک دم سے نا دھکا دیتے تھے، وہ اینڈ آف ٹائم آ گیا، یہ لو اب بتاؤ کیا. اب تو تمہیں سب نعمتیں میں نے دے دی، وقت مکمل ہو گیا، اب تم کس طرف جا رہے ہو؟ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اب ہم صرف تباہی کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ ہم نے اپنے اندر سے اگر ہم کوئی بھلائی کرنے کا سوچتے بھی ہیں نا تو ہم رک جاتے ہیں. سیریسلی صرف اپنی لائف میں سوچو. فار ایگزامپل، تمہیں پتہ تمہاری گلی کے کونے پہ ایک چوکی دار بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ سفر کریے کریم یا اوبر میں، تپتی دوپہر ہے، 2 بجے 3 بجے، آج جیسے میں آئی ہوں. ڈیڈ آئی ٹیک اے باٹل آف واٹر ود می، کہ یار ہو سکتا ہے ڈرائیور کو پیاس لگ رہی ہو. کسی چھوٹی سی بات ہے یار، کس کے گھر میں ایک بوتل پانی کی نہیں ہوتی. ڈیڈ آئی تھنک آف اٹ؟ نو. مجھے پتا تھا میں جہاں جا رہی ہوں ایک ایئر کنڈیشنڈ آفس ہے، ایئر کنڈیشنڈ گاڑی سے میں نکل رہی ہوں، وہاں مجھے بھی پانی مل جائے گا. بٹ کسی اور کا میں نے سوچا نہیں سوچا. یہ چھوٹی 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 باتیں جو ہے نا نیکیوں کی، ہم نے چھوڑ دی ہیں کرنی اور سوچنی بھی. ہاں وی ڈونٹ کیئر، ہو جائے گا، somebody else will do it. پانی تو مل ہی جاتا ہوگا، کہیں بھی رک کے پی سکتا ہے، he can buy a bottle. ایسے ہی ہے نا، ہم نے اپنے کو بریوس جمع کر دی ہے نیکیوں سے. جب ہم نیکیوں سے دور ہو جائیں گے تو ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے. جب ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لائک 4:30 in the morning after my نماز and I was lying down، ایک بندے نے میسج کیا، السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام، میڈم مجھے آپ سے نا ڈسکس کرنا ہے کچھ. میں نے کہا کیا؟ میں بہت نا امید ہو چکا ہوں. میں نے کہا بیٹا پھر ڈسکشن تو رہتی ہی نہیں ہے، کیا ڈسکس کرنا ہے؟ امید اللہ سے ہوتی ہے. جب آپ نے اللہ سے نا امیدی کر لی ہے تو اس کے آگے کہاں کا سفر ہے؟ I can't help you. I can only help you. میں یہ نہیں کہوں گی میں خود نا امید ہوگی اپنے اسی واقعے میں جس میں ابلیس آیا تھا. Then you have to pick yourself up and move your angle towards something different, towards something positive. You know, we all have depression, we all have sad moments, we all have issues in our lives. کوئی بندہ نہیں ہے جس کی زندگی میں مسئلے نہ ہو. بٹ اگر ہم اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیں 24 گھنٹے تو پھر تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. I've seen women سارا دن ایک ہی بات پہ، ہائے میرا پتر مینوں پوچھتا نہیں، میری نو مینوں کھانا نہیں دیندی، مینوں پوچھتا ہی نہیں، مینوں پوچھتا ہے. ڈونٹ یو ہیو اینی تھنگ ایلس ٹو ڈو؟ بیوی سے تو ڈرامہ دیکھ لے. ہمیں تو گھروں میں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں. آئی سویئر آئی اسٹاپ واچنگ پاکستانی ڈرامے، کیونکہ وہی ہر گھر میں وہی مسئلے چل رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی وی ہیو ٹو شو اٹ آن اے بگر اسکرین. بھائی تم کوئی امیجنیشن کی چیزیں دیکھ لو، کریٹو دیکھ لو. اچھا مجھے سب سے مزے کے نا کرائم سینس اچھے لگتے ہیں اور مرڈر مسٹریز اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے، میں آج کل دیکھ رہی ہوں ہیپی فیس. کتنا مزے کا نام ہے نا ہیپی فیس. مجھے ہمیں ہیپی فیس بناتے ہیں. ایک بچی ہے ینگ، اس کا باپ کلر ہے جس نے 9 عورتوں کا مرڈر کیا، کنفیس کیا، اس کو عمر قید ہوئی ہوئی ہے، وہ جیل میں ہے.
اینڈ شی واز 14 جب پتہ لگا کہ اس کا باپ کلر ہے, سیریل کلر. پھر یہ اپنی آئیڈینٹی بدل دیتی ہے, چلی جاتی ہے, پھر اس سے اسٹوری ہے پھر اس کے مرڈرس کی. اب ٹراما کس کی گھر میں نہیں ہے؟ اب میں اتنے بڑے لیول کے ٹراماز دیکھتی ہوں کہ مجھے یہ ہمارے میاں نا خرچہ نہیں دیتے, مجھے نا اچھی طرح سے بات نہیں کرتی, میری ساس نے مجھے یہ کہا. دیز آر ناٹ ایشوز بی بی, دیز آر ناٹ ایشوز. سب سے بہادر خاتون کا ذکر کروں گی, نام نہیں لوں گی, بٹ اللہ ان کی مدد کرے. I was amazed. I'm 68. میں ایسی بہادر خاتون سے نہیں ملی. اس کی شادی پاکستان میں 15 سال 18 سال رہی شادی, 5 بچوں کی ماں. میاں نے طلاق دے کے گھر سے نکال دیا, بچے رکھ لیے, ایک اور عورت سے شادی کر کے اس کو بچوں پہ لے آیا. یہ اپنے گھر واپس گئی, اس کے بھائی بہنوں نے کوشش کر کے اس کو کینیڈا بھیج دیا. 20 سال اس نے کام کیا. اب بچے بڑے ہو گئے. شی ٹرائیڈ, اس نے اپنے سگے بھائی کو پاکستان پیسے بھیجتی رہی کہ میرے لیے وہاں ایک گھر لے لو. 20 ایئرس کی کمائی. پاکستان آئی, بھائی نے کہا کون سے پیسے, کون سے پیسے, مجھے پیسے ہی نہیں دیے, تو میرا اپنا گھر ہے, اللہ, 10 مرلے کا گھر میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے. بچوں سے ملنے لگے, بچوں نے کہا ہمارے پاس ہے کیا, what are you offering us? sad. بچے بھی. She went back to Canada and she said, مس لالہ رخ, میں آپ کو کال کری ہوں, مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے, مجھے کسی کی سمپتھی بھی نہیں چاہیے, مجھے کسی کی چیریٹی بھی نہیں چاہیے, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میرے ساتھ انصاف کون کرے گا. میں نے کہا اللہ کے ساتھ. آپ دیکھیں اتنی دلیر خاتون, اب وہ لیٹ 50s 60s کی ہو گئی ہے. اب اس کو آگے کیا نظر آ رہا ہے, وہ کس کے لیے محنت کرے, وہ کیا کرے, وہ کونے میں بیٹھ جائے گا. میں تو بس مر گئی ہوں, ختم ہو گیا. بٹ شی اسٹل ورکنگ, شی از گوئنگ فار اے جاب ایوری ڈے. وہ اپنا کفالت کر رہی ہے, زندہ ہے, اسمائل بھی کر کے بات کی مجھ سے. اینڈ آئی واز سو امیزڈ. اور میں نے کہا آپ جیسی بہادر خاتون میں نے نہیں دیکھی. میں رش کرتی ہوں آپ کے صبر پر, اور اس مرد پر جس نے آپ کو گھر سے نکال کے ایک اور عورت کو لا کے آپ کے 5 بچے آپ سے لے لیے. آپ کو کسی سے گلا شکوہ نہیں ہے. دیٹس ٹرو بریوری. ہماری عورتوں میں بریوری ہے ہی نہیں. ہماری عورتوں میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے نہیں. ہم چیریٹی مانگتے رہتے ہیں. پہلے ہم اپنے والدین کی اس پہ رہتے ہیں, خرچے پہ رہتے ہیں, پھر اپنے ہسبینڈ کے خرچے پہ رہتے ہیں, پھر اپنے بچوں کے خرچے پہ رہتے ہیں. ہم کون ہیں؟ Exactly. پھر ہم کہتے ہیں جی ہماری آئیڈینٹی گم ہوگی. آپ نے کیا کیا آئیڈینٹی بنانے کے لیے؟ Right. True. مجھے کوئی فون کر کے کہتا ہے میں بیوہ ہوں, میں کہتی ہوں جی میں بھی ہوں. میرا بیٹا بھی نہیں ہے, میرا بھی نہیں ہے. آپ بتا بی بی, میں وہ بہنا, میں نے کہا نوکری کرو, برتن دھو سکتی ہو نا, کپڑے دھو سکتی ہو نا, کسی گھر میڈ لگ جاؤ, اپنی 2 وقت کی روٹی تو کما لو گی نا. آئی نیڈ اے میڈ فل ٹائم. آج میں 15,000 مہینہ دے رہی ہوں. نہیں وہ میں کام نہیں کر سکتی نا, کیونکہ میری بہن بھائی برا منائیں گے, تو بہن بھائی کو بولو تمہیں کھلائیں. بالکل. What? The whole country is living on charity. ہم اندر سے نا, ہم اندر سے بھک منگے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جو آتا کہتے ہیں ہم کشکول توڑ دیں گے. ہمارے پزل کشکول ہی نہیں ڈھونڈتے. میں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے کہا, میں نے کہا آئی ہیو اے بگیسٹ کشکول. میں ایک بیوہ ہوں, میرا بیٹا بھی نہیں ہے, اور میں 68 کی ہوں. بھائی سارے جتنے پیسے دنیا میں آپ بھیج سکتے ہو سب بھیجو. میں نے آنکھ کی سرجری کرانی ہے, میں ڈائبیٹک ہوں, میرے اس کا پرابلم ہے, مجھے اس کا پرابلم ہے. ارے یار جتنے ڈالر بھیج سکتے بھیجو. کیوں بھائی؟ وائی؟ You have to justify what you're doing. میم آپ نے بہت سے کیسز سالو کیے ہیں, تو کوئی ایسا کیس ہے جس نے آپ کو بہت ٹف ٹائم دیا ہو؟ کیس تو وہ ابھی بھی چل رہا ہے, ابھی بھی وہ ٹف کون ٹائم سا؟ ہے. ایک جاننے والی ہیں, مطلب ایسی ریڈنگ جو میں نارمل کرتی ہوں لوگوں کی. میرا طریقہ کار یہ ہے کہ جب مجھے کوئی کال کرتا ہے کہ جی ہمیں یہ ایشو ہے, تو میں کہتی ہوں جی میری اتنی فیس ہے, اس کے بعد میں آپ سے ویڈیو پہ بات کروں گی, اور فیس بھیجنے کے بعد میں ان کو ٹائم دیتی ہوں. ایک اور نمبر ہے جس پہ کالس نہیں آتی, وہ نمبر صرف ریڈنگ کے لیے. کیونکہ دیکھیں بیچ میں اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں نا, کوئی انٹرپٹ کرتا ہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا. اچھا, ان خاتون نے مجھ سے ویڈیو پہ بات کی, اور
I saw something inside her. انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ 7-8 سال ہو گئے ہیں، اس طرح چیز ایک ہے اور مجھے یہ ایشو ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور میں بہت تکلیف پہ ہوں اور میں اتنا سفر کر رہی ہوں، میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بھی چیز ہے نا، آئی ہیو ٹو پرسنلی ٹچ یو ٹو اس کو فیل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو وہ دبئی سے کال کر رہی تھی، تو میں نے انہوں نے کہا آپ جب پاکستان آئے تو پھر ہم پرسنل مل کے پھر میں آپ کو بتاؤں گی. کہنے لگی نہیں آپ دبئی آ سکتی ہیں. ارے کس کو برا لگتا ہے، چلو یار بالکل. مزے کرو. یہ تو میرے دماغ میں نہیں آیا میں کام کرنے کیا جا رہی ہوں بھائی، یہ کام اتنا ٹف تھا سارا دبئی رہ گیا. اوکے. اچھا انہوں نے کہا آپ آ سکتی ہیں. میں نے کہا جی میں آ سکتی ہوں. ماشاء اللہ اللہ ان کے ابھی بھی ذرا برا ٹائم چل رہا ہے، اللہ ان کے لیے بہتریاں کرے، بہت سی دعائیں ہیں ان کے لیے. انہوں نے مجھے فوراً سے کہا کہ اپنے ٹریول ایجنٹ سے پتہ کریں ٹکٹ اینڈ ویزے کا کتنا ہے. 2-3 دن کے اندر سارا کچھ ارینج ہو گیا، میں دبئی پہنچ گئی. نور میری زندگی میں کبھی کسی نے ہاسپٹیلٹی ایسی نہیں شو کی جیسی اس خاتون نے کی ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ ان کو اتنا دے. مجھے ایسے لگا کہ یار شاید میں اپنی سگی بہن کے گھر بھی جاؤں تو وہ بھی اتنا نہیں خیال رکھتی. مجھے کہنے لگی لالا آپ کو کیا چاہیے ہوگا دبئی سے، آپ نے کہا کیا شاپنگ کرنی ہے. میں نے کہا نہیں میں بہت ایوریج کرتی ہوں، شیمپو، لوشن، آئل اور 2-4 ٹی شرٹس. کہتی ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو میں نے کہا مجھے شارجہ جانا پڑے گا کیونکہ باقی تو آپ کو پتہ ہے دبئی بہت ایکسپینسو ہے. آپ گئی ہیں کبھی دبئی؟ نہیں میں کبھی ضرور جائیے گا، آپ جیسے بچوں کے لیے بہت اچھا ہے. خیر جب میں کمرے میں گئی جو انہوں نے میرے لیے، آپ کو پتہ ہے میری ایک بری عادت ہے جس کی وجہ سے مجھے سپریٹ روم چاہیے ہوتا ہے. ان کا بچے کو ایک بیماری تھی تو انہوں نے ہیومیڈائزر، میرے لیے الگ بیڈ روم. جب دروازہ کھولا میں نے اپنا بیگ رکھا تو جو چیزیں میں نے انہیں کہی تھی کہ میں نے نیویا کریم خریدنی ہے، لوشن خریدنا ہے، پاؤڈر خریدنا ہے، سارا کچھ میرے کمرے میں پڑا ہوا تھا. اوکے رائٹ. اور گریٹ. 4 نائٹ سوٹس میں نے کہا تھا میں نے نائٹیز لینے ہیں لمبے والے ٹوینس ہے، تو 2 ٹی شرٹس، چپل گھر کے. آئی واز لائک سبحان اللہ میں کہاں آ گئی ہوں یار. خیر میں نے اس کو ٹچ کیا، وہ چیز دیکھی. میں نے اپنی زندگی میں سوائے ایک دفعہ چڑیل دیکھی تھی، اس کے بعد میں نے فرسٹ ٹائم اپنی زندگی میں اتنا ہارفائنگ کریچر دیکھا. اچھا میرے پاس ایک اتنی بڑی سی کتاب ہے جس کے اندر وظائف بھی ہیں اور جنات کے بارے میں بھی ہیں اور کریچرس کے بارے میں بھی ہیں، وہ میں ساتھ لے گئی تھی. اچھا اب میں ڈھونڈ رہی کہ یہ کیا چیز ہے. اس میں ایک لفظ تھا مسان، کہ لوگ اکثر مسان کو مکس کرتے ہیں جن کے ساتھ. مسان جو ہے وہ، اب دبئی دیکھیں اس کے پاس کیا ہے، پانی اور ریت. جی. مسان پانی اور ریت میں رہتا ہے اور یہ یہاں سے آپ کے اندر گھس جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی نے جن آپ پہ، وہ کہتے ہیں نا بچے پہ جن آ گیا، جن اندر اوپر آ گیا، اس کو پوزیس کر لیا. اب میں نے کہا یہ تو فرسٹ آف آل جن نہیں ہے آپ کے ساتھ، جو بھی چیز ہے یہ مسان ہے. نمبر 2، پھر میں نے 3 راتیں پڑھائی کی. ایک اسپیشل ایک دعا ہے، اس کو پڑھتے ہیں کہ آپ کو اللہ اشارہ دیتا ہے کہ کیا چیز ہے. اس کا مجھے اشارہ یہ آیا کہ یہ کرس ہے جو ان کا 3rd جنریشن تک چل رہا ہے. ان کے نانا دادا میں سے کسی نے کوئی ایسی غلطی کی تھی قبرستان کے اوپر. آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں لائٹس نہیں ہوتی تھی، رات کو ٹریول کرتے ہوئے بندے نے کہیں ایسا کام کر لیا قبر کے ساتھ جو کہ یعنی یورین کر لیا جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ قبر ہے. انہوں نے کرس کیا. جو مردہ ہوتا ہے نا وہ کرس کر سکتا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں میری خالہ بھی ایسے بیمار ہوئی تھی اور یہ میری امی کی سائڈ سے چلتا آ رہا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ کے نانا کی قبر آپ کو پتہ ہے کہاں ہے تو وہاں سے جا کے اگر ہم مٹی لیں تو یہ قبر کی مٹی سے پھر اس چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے. اٹس اے ہول پروسیس، ویری لینتھی پروسیس. پھر میں نے ان کو روز شام کو، ان کی بہت تکلیف ہوتی تھی وہ چیز. اچھا اب پھر میں ایک اور شو کا ذکر کروں گی. لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہنستے ہیں کہ انگلش شوز بہت دیکھتی ہے. وچر ایک سیریز میں جب فرسٹ سیزن اینڈ ہوتا ہے نا، اس کی بیٹی بڑی ہو جاتی ہے تو ایک کریچر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کنکھجورا اردو میں. آپ نے دیکھا ہے سینٹیپیڈ سے بڑا سا ہوتا ہے، 100 پاؤں ہوتے ہیں، وہ بڑا سا دکھاتے ہیں اس میں. وہ اس کے اندر جو تھا، اس خاتون کے اندر وہ 1 فٹ کا تھا. ٹھیک ہے، اتنا بڑا تھا. میں نے اس کو آنکھ سے دیکھا ہے. اچھا وہ ایسے کرل کر کے نا جیسے سانپ کنڈلی مارتا ہے نا، وہ یہاں اس کے یہاں بیٹھتا تھا اور پھر وہ جب موو کرتا تھا تو وہ یہاں اس کے سر میں بھی جاتا تھا اور وہ یہاں سے اس کے پورے جسم میں یہاں پیچھے سے چلتے ہوئے اس کمر سے
ٹانگوں تک اس کی پوری نروس سسٹم کو اور بلڈ کو ایسے کر کے نا کھینچ کے اور اس کو اتنی تکلیف ہوتی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور میں اس پہ رات کو, اب میں کوئی پیر تو ہوں نہیں, میں کوئی بہت فقیر بھی نہیں ہوں, مجھے کچھ نہ آتا بھی نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو چیز آپ کو دی ہے حفاظت کے لیے, اس کے لیے ہم آیت الکرسی یوز کرتے ہیں. اس کے بعد بہت زیادہ اہمیت دی ہے درود شریف کو. تو میں رات کو اس کو مساج کرتی تھی, اس کے سر سے 7 دفعہ یہاں درود, 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 7 دفعہ یہاں درود. پھر ٹانگوں پہ آ کے میں آیت الکرسی پڑھ کے اس کے گھٹنوں پہ, جوڑوں پہ, روز رات کو اس کو میں 5 دن رکی ہوں, میں نے اس کو دم کیا. اینڈ شی واز سو گریٹفل. اس نے کہا کم از کم آپ نے مجھے ڈائریکشن بتا دی کہ کیا ہے, لیکن مجھے اس کو نکالنا نہیں آتا. دیٹس بیونڈ می, میں نہیں اس کو نکال سکتی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے بعد میں امریکہ میں کانٹیکٹ کیا, افریقہ میں کیا, بنگلہ دیش میں کیا, بہت لوگوں سے کیا. ابھی تک وہ بیچاری میری 2-3 دن پہلے بھی ان سے بات ہوئی, کوئی ان کو ہیلپ نہیں کر سکا. اب وہ کیا کرتی ہیں, بس وہ خود یہی درود شریف صبح سورہ بقرہ صبح لگا لیتی ہیں, وہ کرتی ہیں, وہ چیز کنٹرول میں آ جاتی ہے, بٹ وہ پھر ان کو تنگ کرتی ہے. تو یہ بہت ڈیفیکلٹ کیس ہے. اللہ کرے کہ ان کے لیے آسانیاں ہو جائے, یہ چیز خود ہی چلی جائے, کیونکہ دیکھیں ہر چیز کا ایک میعاد ہوتا ہے, لائف ٹائم نہیں ہوتی یہ چیزیں. آئی تھنک یہ 12 سال کا ان کا ہے, اور 8 سال 2 سال 10 تو ہو گئے. انشاءاللہ اللہ ان کو سکون دے اور اگلے 2 سال میں ان کی چیز ختم ہو جائے. بالکل. اچھا میم, آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے ڈوارفس, جائنٹس, ایلپس, یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, تو اس کو شیئر کریں, یہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ زمین کی 7 لیئرز ہیں. جی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 7 لیئرز میں کیا کیا ہے؟ دوسری مخلوقات بھی ہیں. اب کہتے ہیں آئرش سب سے زیادہ فولکلور, اور یہ جو ڈوارفس اور پریوں کی کہانیاں ہیں, یہ ساری آئلینڈ سے چلتی تھیں. ٹھیک ہے, جیسے ایجپٹ سے ممیوں کی کہانیاں ہیں, اور اس طرح کی, اسی طرح فرعونوں کی کہانیاں. ایسی یہ آئرش شراب بہت پیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جب لائٹ نہیں ہوتی تھی, اندھیرے ہوتے تھے, دور دور گھر ہوتے تھے, تو وہ ٹیورن سے وہاں سے شراب پی کے نشے میں نکلے. اب وہ چلتے جا رہے ہیں, پتھر نظر آ رہے ہیں, ان کو لگ رہا ہے اوئے یہ تو ایک یہ ہل رہا ہے, وہ خود ہل رہا ہے, جھوم رہا ہے, اس کے لیے پتھر ہل رہا ہے, یہ ڈوارف ہوگا. وہ مشروم نظر آ رہا ہے, اوئے پتا ہل گیا, اوئے پری نہیں ہے, یہ پری لگ رہی ہے. یہ ان کی ساری امیجنیشن, ہیلوسینیشن سے یہ ساری چیزیں کریٹ ہوئی, بٹ ان ریالٹی یہ تمام چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. سب سے مزے کی کہانی لگی تھی وہ جو گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتی ہیں. ابھی جراب غائب ہو گئی, ہو جاتی ہے نا ہمیشہ جراب, آپ نے کلپس لگا رہی ہیں, رکھا یہاں کلپ غائب ہو گیا. بالکل ہوتا ہی کون لیتے, یہاں کون لے کے جا رہے ہیں؟ لٹل کریچرز دیٹ لیو ان سائڈ یور والز, وہ کی پوری مووی بنی ہوئی ہے. رائٹ. سو اس طرح کی چیزیں بھی میں نے دیکھی ہیں. اور یہ کل رات کو بھی بڑی مزے کی ایک نئی مووی آئی ہے, سب کو بتا دوں, اف. اچھا. ٹھیک ہے. آئی لو کارٹون اینڈ اینیمیشن موویز. اف انہوں نے ہمیں مانسٹر سے پیار کرا دیا یار. یہ لوگ ایسے عجیب ہیں نا, یہ ڈزنی ورلڈ والے, یہ ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے پیار کرا دیتے ہیں جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے. تم کبھی سوچ سکتی ہو کہ تمہیں ایک روبوٹ سے پیار ہو جائے؟ وہ والی والا دیکھا, والی تک کیوٹ. آپ کو اینڈ آف دا مووی یو آر لائک آئی لو والی. کل جو تھا نا وہ بلو ہوتا ہے, اف اٹس این اف. وہ کہتے ہیں واٹ از این اف؟ کہتے ہیں اف از یور فینٹیسی, یور یو نو امیجنری فرینڈ. وہ سب بچوں کا ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں. یہاں تو گھر میں اتنے لوگ ہوتے ہیں, امیجنری فرینڈ کو کہاں سے لائے بھائی؟ امی بولیں گی جگہ ہی نہیں ہے بٹھانے کی, چھوڑ دے. سو وہ وہاں ڈفرینٹ کریچرز دکھاتے ہیں, یو نو ٹوائز دکھاتے ہیں, بچوں کی امیجنیشن دکھاتے ہیں. ایوری تھنگ دیٹ دے شو ان موویز, in cartoons, in things like even in Avatar, they all somehow or the other exist in the world. Exactly, true. آپ نے دیکھا کہ وہ جو پروں والے گھوڑے دکھاتے ہیں, وہ there are dragonflies, they look like dragonflies, right? وہ giant Godzilla دکھاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں, اور یہ سب creatures 7 layers of the earth, تو 3 میں creatures رہتے ہیں. جسٹ look at the under the ocean میں ابھی تک یار ایسے ایسے کریچرز ڈسکور ہو رہے ہیں کہ آپ حیران ہو. بالکل. واٹ کریٹر یار, واٹ آرٹسٹ, واٹ, مطلب مائنڈ بوگلنگ آپ کے لیے ہے. جسٹ اف یو لک ایٹ نیچر,
میں ایتھیسٹ سے پوچھنا چاہتی ہوں جو کہتے ہیں کہ جی ہم بلیو نہیں کرتے اللہ ہے. Right. میں پوچھنا چاہتی ہوں جو کہتے ہیں کہ جی ڈارون کہتا ہے جی قطرہ گرا اور بندر سے انسان بن گئے. یار مجھے بتاؤ یہ پوری مخلوقات کس نے بنائی؟ ڈارون نے کوئی ایکسپلینیشن دی اس کی؟ No. I was sitting in America on the فٹ پاتھ پہ. ہم انگلش موویز میں دیکھتے ہیں نا وہ جوتے پہن کے گھر پہ آتے ہیں بستر پہ چڑھ جاتے ہیں. میں ہمیشہ اکثر یہ کہتی تھی امی ہوتی تو بڑا مارتی ان کو، جوتوں کے ساتھ تو ہم گھر کے اندر نہیں آتے، یہ تو بستر پہ چڑھ جاتے ہیں. بٹ ریئلی وہاں پتہ نہیں وہ چپکنے والی مٹی نہیں ہے کیا ہے، اٹس ویری کلین. میں فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے ایسے نیچے دیکھا، اتنا نور، اتنا چھوٹا سا ایک کیڑا کہ یقین مانو آنکھ سے وہ شاید نظر بھی نہیں، ویسے ایسے 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 چل رہا ہے. And I'm like سبحان اللہ یا ذوالجلال والاکرام، اے میرے اللہ، کہاں ویل مچھلی، کہاں چیتا ہاتھی، کہاں یہ کیا کریٹر ہے، کیا امیجنیشن ہے. اپنی باڈی کا ایک نظام دیکھ لو. when we were studying in school ریسپریٹری سسٹم آپ کا، آپ اپنے آئی کا، کارنیا، برین، مطلب برین تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے نا، چھوڑ دو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ جتنا بھی بنا لے برین تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ تو ہے، دیر آر لاٹس آف کریچرز ان دا ورلڈ. لٹرلی آپ کبھی پودے کے پاس کی درخت کے پاس کھڑے ہو کے باتیں کرو درخت سے، اور آپ کو درخت سے محسوس ہوگا یہ آواز. اگر آپ کی تھرڈ آئی اوپن ہے تو آپ کو آواز آئے گی درخت کیا کہہ رہے ہیں. یو کین ٹاک ٹو اینی کریچر ان دا ورلڈ. کل میرے گھر میں بلی گھس آئی، میری ہمسائی بلی ہے، آئی ڈونٹ لائک ہر. میرے ساتھ اکثر اس کا اور میرا اسٹیئرنگ میچ ہوتا ہے. مجھے یوں گھورتی ہے، مجھے چلو جاؤ، میں نے نہیں دینا. بیکاز آئی کانٹ ہیو کیٹس اراؤنڈ می، بیکاز جو سائیککس ہوتے ہیں نا وہ کلیراوائنٹس بھی ہوتے ہیں. یو نو واٹ کلیراوائنٹ از؟ What is جو that? اسپرٹ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. All right. ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھا انگلش موویز میں جو ہاتھ پکڑ کے جی، اسپرٹ جی. بلاتے ہیں یا اوجا بورڈ رکھ کے بلاتے ہیں. تو اسپرٹس، یہ جو بلیاں ہوتی ہیں نا یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ کیریئرس ہوتی ہیں اسپرٹس. تو ان کے ساتھ اکثر روحیں اور یہ چیزیں ٹریول کرتی ہیں، جنات ان کے تھرو ٹریول کرتے ہیں، ان کی باڈی کے تھرو. تو اس کی آنکھوں میں مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون ہے، یہ کیا ہے. تو وہ کل میرے گھر کے اندر آ کے میرے فریج کے پاس کھڑی تھی. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، نکل جاؤ. تو میری میڈ کہتی ہے آپ کی یہ بات سن لیتی ہے، سمجھ لیتی ہے. میں نے کہا ابھی دیکھو چلی جائیں گی، چلی گئی. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much for your time. بلیس یو. خوش رہو نور، اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے اور آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. بہت شکریہ. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. نیکسٹ آپ کن ٹاپکس پر پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنے اوپینین ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل دا بلوٹو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.